السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک، خالق کل، رازق کل، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر کے لیے ہے، جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس کے لیے اس کی جسمانی خوراک کا بھی بندوبست کیا، اس کی روحانی تربیت اور غذا کا بھی بندوبست کیا، آسمان سے پانی نہ اتار کر زمین میں فصلیں اگا کر اس کے لیے جسمانی بندوبست کیا، آسمان سے کتابیں اتار کر زمین کے اندر، زمین کے اوپر اپنے رسل اور پیغمبروں کو مابعوث کر کے ان انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بندوبست فرمایا. ایسا نہیں کہ پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، جہاں سے مرضی کھائیں، جہاں سے مرضی ڈھونڈیں، جیسے مرضی رہیں. نہیں، فرمایا کہ دنیا میں جاؤ، میری طرف سے ہدایات آئیں گی، جو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا. اے آدم، تم اور تمہاری اولاد دوبارہ یہیں آ جاؤ. اس رہنمائی، اس کتب، اس وحی کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کی ذمہ داری لگائی. اسی ذمہ داری کو نبھاتے نبھاتے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی، اور فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف اوڑھ کے سونے والے، اب اٹھ جاؤ، اس پیغام حق کو اپنوں اور بیگانوں میں سب کے اندر اس کو واضح کر دو. نبوت کا 10واں سال ہے. مکے والوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کی تکذیب کی، آپ کو جادوگر ساحر کہا، آپ کے ساتھیوں پر وہ بلائیں، وہ آزمائشیں، وہ تشدد کیا گیا. ان تکالیف کو نبھاتے نبھاتے آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں. اس کے بعد ان لوگوں کا مزید آپ پر ظلم و ستم بڑھ گیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق انہوں نے بھی مکے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نا امید ہو کر ارادہ کیا کہ چلو میں طائف والوں کو جا کر اس پیغام حق کو سناؤں، ان تک پہنچاؤں، تاکہ وہ بھی اللہ کی راہ پر آ جائیں، بت پرستی چھوڑ دیں. اس ارادے کو لے کر کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید بن محمد اس کو کہا جاتا تھا، ان کا نام زید بن حارثہ ہے، ان کو لے کر
طائف کی طرف سفر شروع کیا، اور یہ سفر بھی پیدل، اور یہ مسافت کتنی 60 کلومیٹر جتنا یہاں سے گزرنے والا ہے۔ مقصد کیا؟ کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی لین دین نہیں، یہ کہ اس اللہ کے پیغام حق کو، کلمہ لا الہ کو ان کے کانوں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اللہ کی توحید کو سمجھ جائیں اور شرک اور بت پرستی سے باز آ کر جنت کی راہ اختیار کر لیں۔ اسی مشن کو لے کر وہاں پہنچے، وہاں کے سردار سے ملے، عبد یالیل اور مسعود اور حبیب، یہ 3 بھائی تھے۔ سب سے پہلے ان سے ملاقات کی، ان کو اس دعوت حق ان کو دی، ان کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ ہی ملے تھے مکے اور طائف میں سے؟ کوئی بڑا آدمی نہیں ملا اس کام کے لیے؟ کوئی چودھری ہوتا، کوئی مالدار ہوتا، کوئی سردار ہوتا، کیا تیرے جیسا مسکین ہی اللہ کو ملا تھا؟ ایک نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو نبی ہے تو نبی کی بات کو جھوٹا کہنا عذاب لینے کے مترادف ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ بڑے غمزدہ ہوئے، ان کو کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا ارادہ جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو اپنے تک محدود رکھیے، اور پھر آپ دوسرے جو طائف کے سردار تھے ان سے ملے، فردن فردن سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ماننا تو درکنار، کہنے لگے محمد یہاں سے نکل جا، کہیں تو ہماری نسلوں کو بے دین نہ کر دے۔ آپ دعوت دیتے رہے، انہوں نے سوچا کہ اس طرح محمد نہیں جائے گا، انہوں نے آپ کے پیچھے اوباش، گنڈے اور آوارہ قسم کے لوگوں کو لگا دیا کہ اس پر آوازیں کسو۔ آپ جدھر جاتے وہ آوازیں کستے، آپ کو برا بلا کہتے، یہاں تک بس نہ ہوئی آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے آگے ڈال بنے ہوئے تھے، پتھر کھا رہے تھے، سر بھی زخمی ہو گیا، خود بھی زخمی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین حق کو پہنچانے کی بابت زخمی ہو گئے۔ کتنے زخمی ہو گئے؟ خون بہ رہا ہے، بہتا بہتا خون پاؤں کی جوتیوں میں جم گیا، اور یہ نامراد لوگ باز نہ آئے۔ 3 میل کی مسافت تک ان لوگوں نے پیچھا کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ نظر آیا، آپ نے اس باغ میں پناہ لی، اور اتفاق سے وہ باغ عتبہ شیبہ کا تھا جو آپ کے دشمن تھے، لیکن مکے کے لوگ تھے، تو وہاں پر احرام کیا، ایک انگور کے بیل کی سائے میں بیٹھ گئے۔ عتبہ شیبہ کو کچھ غیرت آئی کہ چلو مخالف ہے ہمارا لیکن ہے تو ہمارا برادری کا۔ انہوں نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا وہ اس کو بھیجا کہ یہ انگور لے جاؤ اور اس شخص کو دے آؤ جو یہ زخمی پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ عداس وہ انگوروں کا گچھا لے کر وہاں پہنچا، اور اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈال چور لیٹے ہوئے تھے اور پریشانی کے عالم میں، اور اللہ رب العزت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ اللہ اکبر، اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کا اور اپنے عمل کی ناکامی کا شکوہ کرتا ہوں،
وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے اندر اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تو تیرا پیغام دیا، انہوں نے میری بے قدری اس طرح کی کہ مجھے زخموں سے چور کر دیا، مجھ پر بچھاڑ کر دی پتھروں کی، مجھ پر میرے پیچھے اوباش لگا دیا۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، اللہ کمزوروں کا تو ہی رب ہے، اللہ میرا بھی تو ہی رب ہے۔ إِلَى مَنْ تَكَلَّنِي إِلَى بَعِيدٍ، اللہ مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا جو بڑے ہی بے رحم ہیں۔ اللہ یا ایسے دشمن کے سپرد مجھے کر دیا جو بے رحم ہے۔ اللہ إِن يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبِي فَلَا أُبَالِي، اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ میں زخموں سے چور ہو گیا، مجھے تکلیفیں دی گئی، سب کچھ اللہ مجھے برداشت ہے۔ اگر اللہ إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبِي غضب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اللہ میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، اللہ لیکن میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ أَن تُنَزِّلَ وَأَعُوذُ بِنُورِ بِوَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس نور سے دنیا کے اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ میری بھی یہ مایوسیاں امید میں بدل دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وَمِنْ أَن تُنَزَّلَ بِي غَضَبَكَ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پر آئے، تیری ناراضگی مجھ پر آئے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ میرے میں طاقت نہیں، اللہ جو کچھ ہے وہ تیری عطا کرتا ہے۔ اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ دعا کیسی ہوگی کہ اللہ کے عرش میں، اللہ کے آسمانوں میں، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی۔ اللہ نے جناب مدد بھیجنی شروع کر دی۔ بعد عسری یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آسانی آئی کہ عتبہ شیبہ نے انگور بھیج دیے اپنے غلام عداس کے ہاتھ، وہ انگور لے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے وہ انگور پکڑے اور کھانے شروع کیے تو وہ عداس جو عیسائی تھا وہ کہنے لگا کہ یہاں تو اس طرح کوئی نہیں آغاز کرتا کھانے کا، یہ کلمہ یہاں تو کوئی نہیں کہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں، میرا مذہب عیسائیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو حضرت یونس بن متی کے شہر کا رہنے والا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوا اخی ہوا نبی، وہ میرا بھائی تھا، وہ نبی تھا۔ وَأَنَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ، میں بھی نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ بات سنی تو وہ آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ تو ادھر عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے۔ جب یہ واپس کیا تو اس نے کہا تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا جی اے میرے آقا، غلام تھا نا ان کا،
وہ جو زخمی آدمی ہے نا، اس سے بہتر دنیا میں آدمی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ عتبہ شیبہ آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ سن کر حیران ہو گئے۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ اس پر اثر ہو گیا۔ کہا بچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا دین تم سے چھین لے، تمہارا دین اس سے اچھا ہے۔ یہ عتبہ شیبہ کہہ رہے ہیں۔ پہلی یہ آسانی ہوئی، پھر آپ نے یہ کچھ آرام کیا، وہاں سے آپ چلے اور کرنے منازل پر پہنچے۔ یہ طائف اور مکے کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں پر حاجی اور عمرے والے احرام باندھتے ہیں۔ ایک تو مدینے کی طرف سے ہے نا، یہ ادھر طائف کی طرف سے ہے۔ کرنے منازل وہاں آپ پہنچے تو یہ دعا آپ نے جو کی تھی اللہ سے، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جبریل پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دو کہ جو آپ نے دعوت دی، دعوت کے جواب میں جو انہوں نے جواب دیا، سب کچھ اللہ نے سن لیا۔ اب تجھے اختیار دیا جاتا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ تیرے پاس ہے، تو ان کو حکم کر یہ دو پہاڑوں کو ملا کے اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام، حضور کہتے ہیں میں کرنے منازل میں تھا، میں نے اوپر نگاہ اٹھائی، ایک بادل تھا، اس میں آواز آئی السلام علیکم یا محمد۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا انا جبریل، کہا میں جبریل ہوں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جو کچھ آپ نے دعوت دی اور جب قوم نے جواب دیا اللہ نے سن لیا۔ اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، وہ آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے حضور کو سلام کیا اور کہا آپ حکم کریں، اس قوم کو میں دو پہاڑوں میں پیس لوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں یہ ظلم کرنے نہیں آیا، انا رحمت للعالمین، میں رحمت عالم بن کے آیا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، جو بتوں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔ لہذا میں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین، پتھر کھا کے گالیاں کھا کے بھی دعا دینے والے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے، وہ آپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، آپ آگے سے دعا دیں، اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ پھر یہ اس فرشتے آنے کی وجہ سے آپ کو جو غم تکلیف تھی وہ رفع ہو گئی، آپ خوش ہو گئے کہ اللہ نے میری بات سن لی، اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ دعا انہوں نے کی تھی کہ اللہ تم مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ خوش ہو گئے۔ بعد عسر یسرا، تکلیف کے بعد جو آسانی آتی ہے تکلیفیں بلا دیتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر آگے مکے کی طرف دوبارہ سفر شروع کیا، وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پر رات گزاری، تہجد کے ٹائم قرآن پڑھا۔ آپ مکہ میں پڑھتے تھے، وہاں بھی اٹھ کر قرآن پڑھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیجا، جہاں قرآن میں ذکر ہے وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اے محمد آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، انہوں نے آپ کا پڑھا ہوا قرآن سنا۔ ہم بھی سنتے ہیں قرآن، جنہوں نے قرآن سنا، یہ نہیں کہ جنہوں نے قرآن سنا اور سر مارے، سرور آیا چلے گئے، نہیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہاں پہنچے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے، آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموشی جو سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب تلاوت پوری ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، یہ جن اپنی قوم کی طرف پلٹے تو جا کے اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، آج ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔
मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम, जो तौरात की तस्दीक करती है, हक की हिदायत करती है, सीधे रास्ता दिखाती है। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ऐ जिन्नों की कौम, अल्लाह की इस दावत को कबूल कर लो। व आमिनू बिही, इस पर ईमान ले आओ। यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देगा। व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से महफूज कर देगा। जिन्होंने कुरान सुना, कुरान को समझा, अपनी कौम को वाज़ किया, क्या समझ आई कि जिन भी समात रखते हैं, एक अलग कौम है और हर ज़बान को जानती है। बज़ाहिर है वो अरबी जिन होंगे, उन्होंने कुरान सुना, अरबी को समझा, अपनी कौम को जाके समझाया। इसलिए जिन्नात, इनका ये समात कुरान का हदीसों से भी ज़ाहिर है। ये दूसरी यानी कि आपके साथ मदद की। और दूसरी जगह सूरह जिन में भी फरमाया, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि, ऐ नबी इनको बता दो कि अल्लाह ने मेरी तरफ जिन्नों की एक जमात को भेजा। फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा, उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना। यहदी इलर रुश्दी, जो हिदायत देता है नेकी की तरफ। तो फ़आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान लाए। और मक्के वालों, तुम पर कुरान नाज़िल हुआ, तुम्हारी ज़बान में नाज़िल हुआ, तुम में 10 साल में पढ़ता रहा, तुम्हें समझ ना आई। जिन्होंने एक दिन सुना और समझ गए, और उन्होंने कहा आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान ले आए। उनको शर्म दिलाई मक्के वालों को। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। और फरमाया वमन ला युजिब दाई अल्लाह, जो अल्लाह की इस दावत को कबूल नहीं करेगा, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्ज़, अल्लाह का ज़मीन में कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के सिवा उनका कोई कारसाज भी न होगा। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, जो अल्लाह की दावत को, अल्लाह की तौहीद को, नबी की रिसालत को कबूल नहीं करेगा, वो खुली गुमराही में होगा। ये जिन्होंने कुरान सुना, ईमान लाए, कौम को वाज़ किया, तो जिन्नात भी नेक व बद होते हैं। हजूर ने कुरान मदीने में भी एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्लिम की रवायत है, बयान करते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे गायब हो गए। जब आए तो पूछा कि या रसूलल्लाह आप किधर थे? तो आपने, मैं आतानी दाइयल जिन, मेरे पास एक जिन आया मुझे बुलाने के लिए। फज़हब्तु माअहू, तो मैं उसके साथ चला गया। फ़क़रअतु अलैहिमुल कुरान, मैंने उनको कुरान पढ़ के सुनाया। और एक जगह आपने हदीस में आता है कि आपने जिन्नों को सूरह रहमान पढ़ के सुनाई। तो जब फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत आती, तो जिन कहते ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, अल्लाह हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं। ये क्या है? क्या इसमें समझ आया? यानी कि अल्लाह के नबी दीन के लिए निकले, तकलीफें उठाई, आप डर भी गए कि ये तकलीफें, ये आफतें मुझ पर कहीं मेरे अल्लाह की नाराजगी का सबब तो नहीं? अल्लाह से फौरन दुआ था, हाथ उठा लिए, अल्लाह ये कहीं मेरे कोई अमल में कोताही का सबब तो नहीं? अगर नहीं तो मुझसे नाराज नहीं, तो मुझे इन मुसाइब और अलाम से भी कोई फिक्र नहीं। तो इसका ये भी पता चला कि जब आप दीन पर चलेंगे, दीन की दावत देंगे, तो फिर शुरू में मुश्किलात आती हैं। इसकी मिसाल कुरान ने ये दी है कि जब पहाड़ों से पानी गिरता है तो नीचे नाले में आता है, तो ऊपर झाग आती है, पानी नीचे नजर नहीं आता। जब आप ये पानी चलता जाता है, हत्ता कि झाग खत्म हो जाती है और बाकी वो चीज रहती है जो लोगों को फायदा देने वाली चीज होती है। इसी तरह जब
آپ دین کی بات کریں گے، حق کی دعوت دیں گے، ایک دفعہ لوگوں کا آپ کے اوپر حملہ ہوگا، آپ دب بھی جائیں گے، آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن سارا کچھ ایسی اس پانی کی طرح ہے، یہ جاگ کی طرح ہے، یہ مخالفتیں آخر یہ ختم ہو جائیں گی، پانی باقی رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ طائف والوں نے نہ مانا۔ آپ کے سامنے وہ غلام جو صحیح تھا، اس نے آپ کی تصدیق کر دی کہ یہ تو وہ شخص ہے جو پوری زمین میں سب سے انتہائی اعلیٰ درجے کا آدمی ہے۔ پہلی خوشی اس پر ہوئی، پھر جبریل آ گئے اور پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اس پر بھی یہ نصرت آئی ہے۔ جب بندہ دین کا کام کرتا ہے تو آزمائشوں کے بعد نصرتیں مدد آیا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جنات آئے، انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ کتنی بڑی بات! یہ جنات اور یہ انسان دونوں کے لیے جنت اور دوزخ ہے، دونوں کے نیک اور بد اعمال ہیں، دونوں ہی نیک و بد ہیں، دونوں ہی جنت اور دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے کئی لوگوں کا اس سے انکار ہے کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں، جن الگ مخلوق ہے، اور جن آگ کی پیداوار ہے، انسان مٹی کی پیداوار ہے۔ دونوں مخلوق کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دونوں نیک و بد ہیں۔ آدم کو جب توبہ قبول کی تو ابلیس کہنے لگا، اللہ مجھے تو نے راندہ درگاہ کر دیا، مجھے آدم اور اس کی اولاد پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ نے کہا، جا، جتنی اولاد آدم کی ہوگی تیری بھی اتنی اولاد ہوگی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جتنے ہم لوگ ہیں اتنی جنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیثوں میں بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو انسان کو ورگلاتا ہے، برے کام کی وسوسات ڈالتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے جو آپ کو اس کے وسوسات سے بچانے کے لیے اچھا خیال ڈالتا ہے۔ آپ ہر بندے نے تجربہ کیا ہوگا، ایک وقت میں اگر آپ کو برا خیال آتا ہے نا، ساتھ ہی اس کی آواز ہے کہ آپ کو اس کے نقصان بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ فرشتہ اور جن دونوں آپ کو خیالات ڈال رہے ہیں۔ فرشتہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور جن آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کا ہاتھ نہ فرشتہ پکڑ رہا ہے نہ جن پکڑ رہا ہے۔ اب اس کشمکش میں فیصلہ آپ کے دماغ نے کرنا ہے، جو آپ عمل کریں گے وہ لکھا جائے گا۔ یہ ہے تقدیر۔ وہ کوئی کہے کہ جی میں تو اپنی تقدیر اللہ نے لکھا ہی ایسے، بھئی اللہ نے تجھے دماغ دیا، تجھے جن نے کہا کہ یہ اس میں بڑی لذت ہے، اس گناہ میں بڑا سرور ہے، فرشتے نے کہا دیکھ کہیں اس میں پھنس جائے گا تو اس کا انجام بد ہوگا۔ دونوں چیزیں تیرے ذہن میں ڈال دی گئیں۔ اب فیصلہ تیرے دماغ نے کیا، عمل تیرے جسم نے کیا، اب سزا بھی تیرا جسم بھگتے گا۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسات سے محفوظ فرمائے، اور اس کے وسوسات سے محفوظ ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ سورۃ فلق اور ناس ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، سونے سے پہلے پڑھا کرو، اور کوئی دیگر آپ کو وسوسات آئیں تو یہ پڑھا کرو۔ اللہ آپ کو شیطان کے وسوسات سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راہ پر لگائے۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعوت کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مصائب اور آلام آئیں اللہ اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔